بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اصطلاحات ابن العربی سیریز میں نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کی ہماری اصطلاح ہے حقیقت الحقائق۔ اپنی فصوص الحکم کی شرح سیریز میں ہم فصوص کے فص آدمیہ تیسرے پیراگراف کی شرح کر رہے تھے، تو اس مقام پہ شیخ نے حقیقت الحقائق کا ذکر کیا۔ اب مختلف شارحین نے حقیقت الحقائق کے مختلف معنی اخذ کیے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان کے نزدیک اس حقیقت الحقائق اصطلاح کا معنی ہی وہ ہو جو انہوں نے اپنے شرح میں ذکر کیا، لیکن چونکہ فصوص الحکم شیخ اکبر کی کتاب ہے، اس لیے اس کی شرح وہی ہونی چاہیے کہ جو شیخ نے اپنے کلام میں کی، یعنی حقیقت الحقائق سے ہمیں وہ مراد لینا ہے جو شیخ نے بتایا، نہ کہ وہ جو شارحین نے کیا۔ اگر شارحین کا بتائی ہوئی اصطلاح یا بتایا ہوا مفہوم شیخ کی مراد کے خلاف ہے یا شیخ کی بات کے خلاف ہے، تو اسی کو دیکھتے ہیں۔ آج ہم حقیقت الحقائق کی اصطلاح کے اوپر یہ ویڈیو لے کر آئے ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ شیخ نے اس اصطلاح کے اوپر فتوحات مکیہ باب نمبر 6 میں بات کی ہے، تفصیل سے بات کی ہے۔ اسی طرح فتوحات کے دیگر ابواب میں کچھ اشارات سے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کی جو موٹا مفہوم ہے وہ ان جگہوں پر بھی بیان کیا ہے۔ لیکن اپنی کتاب انشاء الدوائر، یہ میرے پاس ہے، اس میں تفصیل سے اس پر بات کی ہے۔ تو ہم پہلے فتوحات مکیہ کا پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاء الدوائر دیکھیں گے، اور بعد میں شارحین کی اصطلاحات میں، یعنی کہ اصطلاحات الصوفیہ کے نام سے جو شارحین نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں دیکھیں گے، اور دیکھیں گے کیا آپس میں یہ باتیں سیم ہیں یا کوئی فرق ہے۔ تو اس اصطلاح کے حوالے سے ایک چیز جو اس کے الفاظ میں بھی مضمن ہے، چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے الفاظ سے، کہ حقیقت الحقائق، اردو ترجمہ ہم کریں تو حقائق کی حقیقت۔ یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ حقائق ایک سے زیادہ ہیں، یہ حقیقت الحقیقہ نہیں ہے کہ حقیقت کی حقیقت، یعنی ایک حقیقت کی حقیقت، بلکہ ایک سے زائد حقائق کی ایک حقیقت۔ تو لغوی طور پر اگر ہم اس کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ متعدد حقائق کی ایک حقیقت۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اس اصطلاح کو کس تناظر میں پیش کرتے ہیں، اور آپ کس طرح سے سمجھاتے ہیں ہمیں کہ یہ چیز کیا ہے۔ فتوحات مکیہ باب نمبر 6 شیخ فرماتے ہیں، جان لو کہ معلومات 4 ہیں۔ سب سے پہلی معلوم حق تعالیٰ جو وجود مطلق ہے، کیونکہ وہ سبحان جو وجود مطلق سے موصوف ہے، یعنی کہ پہلی شے حق تعالیٰ ہے، یا پہلی معلوم شے حق تعالیٰ ہے، اور اس کی صفت یہ ہے کہ وہ وجود مطلق رکھتا ہے، کیونکہ وہ سبحان نہ کسی شے سے معلول ہے، نہ اس کی علت ہے، بلکہ وہ اپنی ذات سے موجود ہے، اور اس کے علم سے مراد اس کے وجود کا علم ہے، اور وجود اس کی ذات کا غیر نہیں، مگر اس کی ذات علم میں نہیں آتی۔ اب یہ شیخ نے حق تعالیٰ کے حوالے سے ایک جنرل ڈیفینیشن بتا دی، اور یہاں پر جس چیز کو فوکس کیا ہے وہ چیز ہے اس کا وجود۔ تو فرما رہے ہیں کہ جب ہم وجود کی حیثیت میں دیکھتے ہیں تو اس کا وجود اس کی ذات سے ہے، اور جب ہم اس کے علم کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اس کے وجود کے علم کی بات کرتے ہیں، نہ کہ اس کی ذات کے علم کی، کیونکہ اس کی ذات کا علم جو ہے اس تک رسائی نہیں ہے، لیکن اس کی وجود کا علم یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے پاس ذاتی وجود ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری شے یا دوسری معلوم یا دوسرا معلوم شیخ کے نزدیک کیا ہے۔ فرماتے ہیں دوسرا معلوم حقیقت کلیہ ہے، جس کو آپ حقیقت الحقائق کہتے ہیں۔ یہ حق کے لیے بھی ہے، عالم کے لیے بھی ہے،
نہ یہ وجود سے متصف ہے نہ عدم سے، نہ حدوث سے متصف ہے نہ قدم سے۔ جب اسے قدیم کا وصف کہا جائے گا تو یہ قدیم ہے، جب اسے محدث کا وصف قرار دیا جائے تو یہ محدث ہے۔ قدیم اور حدیث معلومات اس وقت تک نہیں جانی جاتی جب تک کہ یہ حقیقت نہ جانی جائے، اور یہ حقیقت اس وقت تک وجود میں ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ اس سے موصوف اشیاء وجود پذیر نہ ہوں۔ اب یہ حقیقت الحقائق کی ڈیفینیشن شیخ کے نزدیک، یعنی کہ جس طرح سے بتایا کہ حقیقت الحقائق متعدد حقائق کی ایک حقیقت، تو فرما رہے ہیں کہ حق کے لیے بھی ہے اور خلق کے لیے بھی ہے۔ تو حق کے لیے بھی اس حقیقت کا اطلاق ہوتا ہے اور مخلوق کے لیے بھی ہوتا ہے۔ پھر یہ اپنی حیثیت میں، اپنی ذات میں نہ موجود ہے، نہ معدوم ہے، نہ حادث ہے، نہ قدیم ہے، یعنی کہ اپنی اس کی ذات کچھ نہیں ہے، بلکہ جس سے اس کا وصف یا جس سے اس کو متصف کیا جا رہا ہے یا جس کو اس سے متصف کیا جا رہا ہے اس کی ذات کا حکم اس پر لگ رہا ہے۔ اگر حق تعالیٰ کو اس سے متصف کیا جائے، اور چونکہ حق تعالیٰ قدیم ہے تو اس حیثیت میں یہ حقیقت حق تعالیٰ کے حق میں قدیم قرار دی جائے گی۔ اگر موجودات یا مخلوقات سے اس کو موصوف کیا جائے اور مخلوقات حادث ہیں تو اس حیثیت میں یہ حقیقت اس نسبت سے حادث قرار دی جائے گی۔ آگے فرمایا کہ یہ حقیقت اس وقت تک وجود میں ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ اس سے موصوف اشیاء وجود پذیر نہ ہوں، یعنی کہ یہ خود ظاہر نہیں ہوتی۔ جب کوئی چیز وجود میں ظاہر ہوتی ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ چیز جو ہے وہ اس حقیقت اس چیز کے ساتھ اس حقیقت کا تعلق جڑ گیا، تو یہ اپنی ذات میں عدم ہی رہی، لیکن اس چیز کے وجود سے اس کا جو ایک سراغ ہمیں ملتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی شے کسی سابق عدم کے بغیر ہی موجود ہو، جیسے حق تعالیٰ اور اس کی صفات کا وجود، تو اس حقیقت کے بارے میں بھی کہا گیا قدیم موجود، کیونکہ حق تعالیٰ اس سے متصف ہے۔ لیکن اگر کوئی شے عدم سے وجود میں آئی ہو، جیسے ما سوا اللہ کا وجود جو کہ محدث وجود ہے، جو اپنی غیر سے موجود ہوا، تو اس حقیقت کے بارے میں بھی کہا گیا کہ یہ محدث وجود۔ آگے فرماتے ہیں یہ ہر موجود میں اپنی حقیقت سے ہے، یہ ٹکڑوں میں تقسیم نہیں ہوتی، یعنی اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا کہ آدھی ادھر چلی جائے آدھی ادھر چلے جائے، یہ اپنی حقیقت سے رہتی ہے، اور اس میں کل اور جز نہیں۔ اس کی معرفت تک صورت سے مجرد ہو کر دلیل اور برہان سے نہیں پہنچا جا سکتا۔ یہ ہے تو ایک ایبسٹریکٹ چیز، لیکن یہ ایبسٹریکٹ چیز یعنی کہ مجرد چیز ایک ایسی ہے کہ جو کسی صورت سے جڑتی ہے تو ظاہر ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو صورت سے ہٹا دیں، کسی صورت کا کوئی وجود نہیں ہے، اور پھر آپ حقیقت الحقائق کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں تو شیخ اکبر کے نزدیک ایسا ممکن نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں حق تعالیٰ نے عالم کو اسی حقیقت سے وجود بخشا اور یہ موجود نہ تھی۔ عالم کو وجود بخشا سے مراد یہی ہے کہ عالم میں جتنے حقائق کا ظہور ہوا وہ اس حقیقت سے ہوا اور یہ خود موجود نہ ہوئی۔ پس حق نے ہمیں ایک قدیم موجود سے وجود بخشا، لہٰذا ہمارے لیے بھی قدیم ہونا ثابت ہے۔ آگے فرماتے ہیں اچھا جو شیخ نے کہا ہمارے لیے بھی قدیم ہونا ثابت ہے، اس کی تفصیل آپ کتاب الازل میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی جان کہ یہ حقیقت نہ عالم سے پہلے ہے نہ عالم سے بعد ہے، بلکہ یہ عمومی طور پر تمام موجودات کی اصل ہے، یہ اصل جوہر ہے، یہ فلک حیات الحق المخلوق بہی وغیرہ ہے، یہ محیط و معقول فلک ہے۔ اگر تو یہ کہے یہ عالم ہے تو تو نے سچ کہا، اگر تو یہ کہے کہ یہ عالم نہیں تو تو نے سچ کہا، یا یہ کہے کہ یہ حق ہے اور یہ کہے کہ یہ حق نہیں تو دونوں صورتوں میں تو نے سچ کہا، کیونکہ یہ حقیقت ان تمام نسبتوں کو قبول کرتی ہے۔ یہ اشخاص عالم کے تعدد سے متعدد ہے، یہ حق کی تنزیہ سے متنزہ ہے۔ تو یہ اس حقیقت کی ایک جامع ڈیفینیشن ہے۔ اس کے بارے میں آپ مزید کہتے ہیں کہ اگر تو کسی مثال سے اس کو سمجھنا چاہے تو یہ سمجھ کہ تختے، کرسی، دوات، ممبر، تابوت میں موجود لکڑی کہ ایک لکڑی ہے اس سے متعدد اشیاء بن گئیں۔ اسی طرح اشکال، یعنی کہ اگر تو ایبسٹریکٹ چیزوں میں دیکھے، اشکال میں چورس یا اس جیسی اشکال، مثلا ہر چورس شے جیسے کمرہ، تابوت، ورق۔ اب دیکھیں نا، ورق کا مادہ اور ہے، کمرے کا مادہ اور ہے، تابوت کا مادہ اور ہے، لیکن جو چورس ہے وہ ان میں کامن ہے، یعنی کہ چار کونے ہیں ان تمام چیزوں کے۔ اب یہ جو چورس حقیقت ہے، شیخ نے کہا یہ اس میں حقیقت الحقائق ہے، اور وہاں پر مثال کے حیثیت سے بتایا کہ جو لکڑی ہے وہ ان تمام چیزوں میں ایک مثال، کیونکہ لکڑی حقیقت الحقائق نہیں ہے لیکن مثال کے طور پہ۔
اسی طرح رنگ جیسے کپڑے، ہیرے، کاغذ، آٹے، چربی وغیرہ کی سفیدی، اور اس معقول سفیدی کو کپڑے میں اس کا جز تصور نہ کیا جائے، یعنی کہ جو چیز وجود نہ رکھتی ہو، مادہ نہ رکھتی ہو، ایبسٹریکٹ ہو وہ، بلکہ اس کی حقیقت کپڑے میں ظاہر ہوئی جیسے یہ کاغذ میں ظاہر ہوئی۔ اسی طرح علم، قدرت، ارادہ، سماعت، بصارت، تمام اشیاء، اور یہ معلوم تجھ پر واضح ہوا، ہم نے اس بارے میں تفصیلی بات اپنی کتاب انشاء الجداول والدوائر میں کی ہے۔ تو فتوحات مکیہ کے اس باب میں شیخ نے اتنی بات کی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ نے انشاء الجداول والدوائر میں اس حقیقت کے بارے میں کیا بات کی ہے، اور ہمیں کچھ مزید معلومات اس میں کیا ملتی ہیں۔ یہ کتاب ہم نے چھاپی ہے، اس کا صفحہ نمبر 73 ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں تیسری شے وہ ہے، یعنی کہ حقیقت الحقائق وہ ہے جو وجود اور عدم، حدوث اور قدم سے متصف نہیں، یہ ازل میں حق کی ازلی مقابل ہے، اس بنا پر اس شے پر بھی عالم سے زمانی تقدم یا تاخر کا اطلاق ممکن نہیں، جیسا کہ حق پر ایسا اطلاق ممکن نہیں، کیونکہ یہ چیز موجود نہیں بلکہ حدوث و قدم ایک نسبی معاملہ ہے جو عقل تک ایک خاص حقیقت پہنچاتا ہے، یعنی کہ شیخ نے اس حقیقت کو نسبت قرار دیا، وجود نہیں قرار دیا، نسبت قرار دیا، اور یہ کہ اگر عالم ناپید ہو جائے تو ہم واجب الوجود پر قدیم کا اطلاق نہیں کریں گے۔ آگے فرماتے ہیں یہ تیسری چیز جو وجود اور عدم سے متصف نہیں ہوتی، کائنات کے نہ ہوتے ہوئے اولیت اور آخریت کی نفی میں واجب الوجود جیسی ہے، یعنی کہ جب کائنات نہیں ہے تو پھر اس کا اطلاق صرف حق تعالیٰ پر ہو رہا ہے، تو حق تعالیٰ پر اس کا اطلاق جو ہے وہ واجبیت میں ہوگا، وہ ممکنیت میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ چیز نہ کل سے متصف ہے، نہ جز سے، نہ زیادتی قبول کرتی ہے، نہ کمی۔ آگے فرماتے ہیں اسی طرح تو یہ بھی جان کہ عالم نہ تو اس تیسری چیز سے وقت میں پیچھے ہے، نہ مکان میں اس کے ساتھ ہے، کیونکہ مکان بھی عالم میں سے ہے، جبکہ یہ چیز عالم، جوہر الفرد، فلک حیات، الحق المخلوق بہی، اور ہر وہ جو عالم سے ہے کی اصل ہے، یعنی کہ شیخ نے اس کو اشیاء کی اصل قرار دیا ہے، اور اشیاء کی وہ اصل قرار نہیں دیا جس کو آپ عین ثابتہ کہتے ہیں، بلکہ اشیاء میں جن حقائق کا ظہور ہوا ہے تو ان حقائق کی اصل قرار دیا ہے کہ یہ کوئی شے کس طرح سے بنی، کاغذ میں سفیدی کیوں تھی، اس کے 4 کونے کیوں تھے، وہ پتلا کیوں تھا۔ اب یہ جو مختلف حقائق کا اس میں ظہور ہوا ہے تو اس کی اصل حقیقت الحقائق ہے، نہ یہ کہ کاغذ کی۔ آگے فرماتے ہیں اسی تیسری چیز اور وجود مطلق سے عالم کا ظہور ہوا، یہی چیز حقائق عالم کی وہ حقیقت ہے جو کلی اور ذہن میں معقول ہے، یہ قدیم میں قدیم ہے، محدث میں محدث ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ نہ موجود ہے، نہ معدوم ہے، نہ یہ عالم ہے، نہ یہ غیر عالم ہے، نہ یہ غیر ہے بھی اور غیر نہیں بھی، کیونکہ غیریت تو جو 2 موجود اشیاء میں ہوتی ہے۔ آگے مزید اس کو اس طرح سے کھولا کہ یہ تیسری چیز جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کوئی حقیقی طور پر اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، مگر ہم تشبیہ اور تمثیل سے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یعنی کہ حقیقی وضاحت اس کی ممکن نہیں ہے، صرف مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ اب مثال پھر شیخ نے اس جگہ پہ وہی دی ہے لکڑی والی، کہ اس سے کرسی بھی بنی، تابوت بھی بنا، ممبر بھی بنا، محمل بھی بنا، یا پھر چاندی کی دی کہ چاندی سے برتن بنے، آلات بنے، سرما دانی بنی، بالیاں بنی، انگوٹھی بنی، لیکن چاندی حقیقت الحقائق نہیں ہے، یہ صرف شیخ مثال کے طور پہ بتا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ چوکور والی بتائی، وہ ہم پیچھے بھی بتا سکتے ہیں، چورس اور چوکور والی۔ آگے فرماتے ہیں تیسری چیز اپنے کمال پر یہ تمام حقائق ہیں، لہٰذا اگر تو چاہتا ہے تو اسے حقائق حیولہ، مادہ اولا یا جنس الاجناس وغیرہ کہہ لے، یا اولین حقائق یا اجناس عالیہ وغیرہ کہہ لے۔ پھر آگے وہی بتایا کہ یہ واجب کے پاس ازلاً واجب ہے اور حادث کے پاس ازلاً محدث ہے۔ تو یہ شیخ نے حقیقت الحقائق کے بارے میں بتایا ہے، اور اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ واقعی یہ ایسی چیز ہے کہ جو حقائق کو آگے وجود میں ظاہر کرنے میں ایک معاون ہے، ایک ٹول ہے۔ اس کی مزید تفصیل فتوحات میں شیخ نے اس طرح سے بتائی ہے کہ معتزلہ نے جب حق تعالیٰ کے عالم ہونے اور مخلوق کے عالم ہونے ان دونوں میں فرق کرنا چاہا، تو انہوں نے یہ قول اختیار کیا کہ حق تعالیٰ عالمیت سے عالم ہے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ مخلوق کا عالم ہونا جو ہے وہ حادث ہے،
یا وہ ایک لمیٹڈ چیز ہے، اور حق تعالیٰ کا عالم ہونا جو ہے وہ ایک ان لمیٹڈ چیز ہے. تو بیچ میں انہوں نے پھر ایک اور چیز کریٹ کی جس کو انہوں نے عالمیت کہا. قائل ہونے کے لیے قائلیت کہا، قادر ہونے کے لیے قدرت کے حوالے سے کوئی بات کی. تو شیخ نے کہا کہ وہ حقیقت الحقائق کے کانسیپٹ کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس کو اس طرح سے بیان یا سمجھ نہیں سکے یا بیان نہیں کر سکے. تو بنیادی طور پر حقیقت الحقائق ایسا ایک کانسیپٹ ہے جو صرف شیخ اکبر نے ہی دیا ہے. ہمیں آپ سے پہلے دیگر صوفیاء میں بھی نہیں ملتا، اور آپ کے بعد بھی جو ملتا ہے تو وہ شیخ سے ہی اخذ کیا گیا ہے. کسی نے اس میں کوئی اپنی تعبیر نہیں کی، اپنا مفہوم نہیں دیا، کوئی اپنی اصطلاح کے طور پر استعمال نہیں کیا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حقیقت الحقائق کے حوالے سے دیگر صوفیاء نے کیا بات کی ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ شیخ سے پہلے تو ہمیں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا، اور جو ملتا ہے وہ شیخ کے کانسیپٹ کے مطابق ہی ملتا ہے. لیکن شیخ کے بعد جن لوگوں نے اس پہ بات کی ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اس کو دیکھتے ہیں. اب یہ میرے پاس موسوعہ القسطنطنیہ کھولا ہوا ہے جو پوری تصوف کی ایک جامع اصطلاحات کا موسوعہ ہے، یعنی کہ انسائکلوپیڈیا ہے. اس میں تمام صوفیاء کے اقوال درج ہیں. یہ میرے سامنے ہے، شیخ صدر الدین کنوی حقیقت الحقائق کی شرح کر رہے ہیں. اپنی کتاب ہے ان کی جناب لطائف الاعلام میں لکھ رہے ہیں حقیقت الحقائق سے مراد باطن الوحدہ ہے، اور یہ وہ تعین اول ہے جو کہ ذات اقدس کا اولین رتبوں میں سے ہے. اب آپ دیکھ لیں اس تعریف کو، آپ پڑھ کے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے، اور جو شیخ نے تعریف بتائی ہے کیا سمجھ میں آ رہا ہے. کیا یہ دونوں تعریفیں ایک ہیں؟ اگر ایک نہیں ہیں تو ہم شیخ کی تعریف کو ہی لیں گے اور اس تعریف کو پھر انہی کی حقیقت الحقائق سمجھیں گے، شیخ کی نہیں. اب نیچے ہے جناب شیخ کمال الدین الکاشانی، انہوں نے حقیقت الحقائق کی تعریف کیا کی ہے. ہیا ذات الاحدیہ الجامعہ لجمیع الحقائق وتسمى حضرت الجم و حضرت الوجود. اب انہوں نے حقیقت الحقائق اور ذات الہیہ کو ایک قرار دے دیا، اور ایک تو قرار دیا لیکن یہ کہا کہ تمام حقائق کی جامع جو ذات ہے وہ حقیقت الحقائق ہے. اب ذات احدیت کو لوگ سمجھیں گے حق تعالیٰ کی احدیت. جب اس کو حق تعالیٰ کی احدیت سمجھیں گے سارا معاملہ گڑبڑ سمجھیں گے. تمام مخلوقات کے حقائق کی جامع جو چیز ہے وہ ذات حق تعالیٰ ہے. جبکہ شیخ نے یہ نہیں بتایا. شیخ نے کہا کہ ذات حق تعالیٰ واجب الوجود ایک ہے، لیکن حقیقت الحقائق ایک برزخ ہے کہ جو ذات میں اور مخلوقات کے درمیان ہے. اس برزخ سے جو نہیں ہے وہ مخلوقات کے یا حقائق کا ظہور ہے یا ذات کے حقائق کا بھی ظہور ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ پڑھیں گے، جیسا حضرت جمع پڑھیں گے، حضرت وجود پڑھیں گے، وہ کہیں گے جی حقیقت الحقائق حق تعالیٰ ہی ہے، بات ختم کر دیں گے، اور یہ بات درست نہیں ہے. اچھا، اب اس کے بعد شیخ قزیب البان انہوں نے لکھا حقیقت الحقائق مقام وحدیت ہے. آگے لکھا غایت الغایات للمساکین ہے، نہایت النہایات للواصلین ہے من مقاب قاب قوسین و بہا جمع الفرق فی مجمع البحرین. تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کی اصطلاح بیان کی ہے، لیکن جو ان کی اصطلاح ہے اس میں یہی بات نکلتی ہے. مقام وحدیت جو ہے وہ اسماء یا صفات یا نسبتوں کا مقام ہے. تو اس حوالے سے ان کی بات جو ہے شیخ سے قریب ہے. اور پھر کہا کہ واصلین یا پہنچنے والے جہاں تک پہنچتے ہیں وہ ان نسبتوں تک پہنچتے ہیں، وہ ذات تک نہیں پہنچتے. اور پھر کہا کہ یہ مجمع البحرین، یہ جو دو بحرین ہیں ان کے درمیان ہے، یعنی کہ برزخ ہے. جمع اور فرق کے جو دو سمندر ہیں یہ ان کو جمع کرتی ہے. تو اس حوالے سے جو ہے ان کی بھی بات جو ہے وہ کچھ ٹھیک ہے. تو باقی قریب میں دکتورہ سعاد الحکیم اس حوالے سے کیا لکھتی ہیں حقیقت الحقائق وہ معقول حقیقت ہے جو اپنی ذات میں تمام ماہیات حق اور خلق کو جمع کرتی ہے، یا تمام معقولی ماہیات کو جمع کرتی ہے. انہوں نے معقول کا ایک لفظ استعمال کیا چونکہ شیخ نے اس حقیقت کے بارے میں بتایا تھا کہ نہ یہ وجود ہے نہ یہ عدم ہے، تو انہوں نے اس کے درمیان میں ایک لفظ معقول کا ایجاد کر لیا. تو اگر شیخ کی اصطلاحات میں آپ سمجھ رہے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ ان کی بات سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ انہوں نے شیخ سے ہی ایک کلام لیا. تو لیکن انہوں نے ماہیت کا بھی لفظ استعمال کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ماہیت کا لفظ کس حد تک اس حقیقت پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم کسی شیء کی ماہیت کو اس کی حقیقت کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت جو حقیقت الحقائق ہے یہ کسی شیء کی صورت کی حقیقت ہے، اس کی ذات کی حقیقت نہیں ہے. تو یہاں پر یہ فرق بھی رہنا چاہیے کہ صورت کی حقیقت اور ذات کی حقیقت کو گڑبڑ نہیں کرنا چاہیے.
اگر تو انہوں نے ماہیت جو ہے اس صورت کی حقیقت کے حوالے سے کہا ہے تو درست کہا ہے، لیکن اگر اس ماہیت سے کوئی یہ سمجھ لے کہ کسی شے کی ذات کی حقیقت میں یہ حقیقت ہے تو پھر ٹھیک نہیں ہوگی بات۔ پھر آگے انہوں نے یہی بتایا کہ جی یہ الہی اور کونی یعنی کہ حق اور خالق تمام کی ماہیات کو جمع کرتی ہے، اس حیثیت میں یہ اصل عالم کی اصل ہے۔ لیکن اگر میں اس کی تعریف کروں اس تمام اصطلاح کو پڑھنے کے بعد، شیخ کو پڑھنے کے بعد، ان کو پڑھنے کے بعد، شارحین کو پڑھنے کے بعد، تو حقیقت الحقائق کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی شے کا ظہور ہوتا ہے یعنی کہ وجود میں ظہور ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے، تو اس کی صورت کسی حقیقت پر ہوتی ہے، اور اس صورت کو جو حقائق ملتے ہیں یا وہاں سے وہ اخذ کرتی ہے وہ حقیقت الحقائق سے اخذ کرتی ہے۔ لیکن اس صورت کے پیچھے ایک ذات ہے، اور وہ جو ذات ہے وہ جو اپنے حقائق اخذ کرتی ہے وہ عیان ثابتہ سے کرتی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح سے سمجھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی کہ نہ اس کو عیان ثابتہ سے گڈ مڈ کرنا ہے، نہ اس کو کسی بھی ذات کی کلی حقیقت بنا دینا ہے، بلکہ یہ کسی بھی مخلوق خالق اس کی صورت کی حقیقت بنانا ہے اس کو۔ یعنی کہ خالق کے حق میں جب ہم اس کی صفات کا ذکر کریں گے تو ان صفات کی مخلوق سے ایک نسبت جڑے گی، یعنی کہ اس کا قول ہے، اس کا علم ہے، اس کا ارادہ ہے۔ تو جب مخلوق سے ایک نسبت ایک جڑ رہی ہے تو اس نسبت کے لیے بیچ میں ایک حجاب لے کے آنا ہے۔ شیخ نے اس طرح سے حجاب لے کے آئے ہیں کہ ذات حق جو ہے وہ اپنی تنزیہ پہ باقی رہے، اور مخلوق کے ادراک میں جو چیز آئے وہ ایک نسبی چیز آئے یا ایک حجابی چیز آئے، آپ اس کو حقیقت الحقائق بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں ہماری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حقیقت الحقائق کے حوالے سے تفصیل سے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ہے تو اس کو ابھی اختتام کرتے ہیں، اپنی فصوص الحکم سیریز کو کنٹینیو کریں گے فصوص کے چوتھے پیراگراف فصل آدمیہ میں۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔